کچھ حضرات جیسے ان کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ ماشاءاللہ بہت سے جامعات سے فارغ بھی ہیں اور دین کی انہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور سوچ بھی عطا فرمائی، لیکن دعوت کے لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود پہلے دعوت کے مقاصد کو سمجھیں، دعوت کے درجات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے دعوت کس بات کی، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں دعوت کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ، باری باری اگر آپ اختیار کریں گے تو اس میں آپ کے لیے سہولت بھی ہوگی، اور طلباء جو آپ کے مخاطب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی بات کو سننے پر آمادہ بھی ہوں گے، اور اگر آپ نے بیک وقت تمام محاذ کھول لیے تو ان کو پورا کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل بن جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہی منہج دعوت کا اختیار کریں جو منہج تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس منہج سے بہتر کوئی منہج نہیں۔ جب یہ ہم کہتے ہیں ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس طریقے سے اور اس منہج سے بہتر کوئی طریقہ اور کوئی بھی کہنا چاہیے کہ ذریعہ نہیں ہے۔ بالخصوص سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ورقہ بن نوفل نے خبردار بھی کر دیا تھا کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرت سے یہ پوچھا کہ آپ وہ مجھے نکال دیں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا یہ وہ مجھے نکال دیں گے جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں؟ تو ورقہ نے کہا تھا کہ ہاں، جو آپ دعوت دیں گے، جس نے بھی یہ دعوت دی ہے اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہا پھر۔ اس لیے سب سے پہلے خیر ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت، جو الہاد کے سد باب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہم اس سے اپنے بات کا آغاز کریں، اس سے ابتدا کریں، اور خود اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ جو حضرات تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ کوئی اتنا سمجھنے سمجھانے کا نہیں ہے، لیکن جو کالجوں کے ساتھ منسلک ہیں اور انہوں بھائیوں نے دین کو اچھی طرح سمجھا نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود دین کو سمجھیں، اس عقیدے کو خود سمجھیں، ورنہ جب یہ انسان خود نہیں سمجھتا تو عقیدے میں جس قدر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے آپ واقف نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ ہمارے ماحول میں سب سے بڑی خرابی عقیدے کی، عقیدہ درست ہو جائے تو ہمارے اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی درست نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں، کننا نتعلم الایمان قبل القرآن، کہ ہم نبی علیہ السلام سے قرآن مجید سے پہلے ایمان سیکھتے تھے۔ پہلے ایمان سیکھنا چاہیے۔ ایمان، نبی علیہ السلام ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام کیا سکھاتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایمان سکھاتے تھے۔ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، جس طرح کے حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور یہی ایمان معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، یہی ایمان اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اوائل میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ قرآن مجید پڑھ کے نہیں، ایمان کو سمجھ کے مسلمان ہوئے تھے۔
قرآن مجید تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوا تھا، اگر نازل ہوا تھا تو چند آیات یا چند صورتیں نازل ہوئی تھی. اس لیے سب سے پہلی ضرورت جس بات کو سمجھنے سمجھانے کی ہے وہ ایمان ہے. یہ اگر ہم سمجھ لیں یا سمجھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے نجات کا بھی کوئی ذریعہ بن جائے اور ماحول کو بدلنے کا بھی کوئی سبیل پیدا ہو جائے. ایمان ہی کی کمزوری کی بنا پر یہ جتنے اعمال ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، معاشرتی طور پر ہوں، معاشی طور پر ہوں، اخلاقی طور پر ہوں، یہ ساری کے ساری منتج اسی ایمان پر ہوتی. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو درست کرے اور یہی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال آپ کو مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نیچے بھی بات کہہ رہا تھا اب اپنے دونوں بھائیوں سے، دونوں بزرگوں سے، دونوں مہربانوں سے، کہ اس وقت میڈیا میں اور میڈیا میں گفتگو کرنے میں ایک پہلو ہے فتنے کا، ایک پہلو ہے فتنے کا. ہمارے عموماً دروس کی اور جلسوں کی بھی کیفیت، کانفرنسوں کی کیفیت بھی یہی بن گئی کہ جو حضرات تقریر کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سامعین وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہاں پہنچتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی عملی اصلاح کے لیے نہیں، کسی عقیدے کی اصلاح کے لیے نہیں، کانوں کے تلذذ کے لیے، کانوں کے تلذذ الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثر و بیشتر کیفیت یہی ہے. اور میڈیا پر گفتگو کرنے والے، ان کا بھی مزاج اب یہ بنا ہے کہ کتنے حضرات نے ہماری تقریر کو سنا ہے، کتنے افراد تک ہماری آواز پہنچی ہے. یعنی یہ تشہیر یہ بھی خطرے سے خالی نہیں، اور وہ بھی جو صورت میں نے پہلے عرض کی ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں. سیر و اعلام النبلاء میں بہت سے واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے. غالباً امام طلحہ بن مصرف ہیں، کوفے کے تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، سیاستہ کے راوی ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ان کے ترجمے میں انہیں عثمانی لکھا گیا ہے، انہ کان عثمانیا، کوفے میں ہونے کے باوجود. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، اپنے نبیذ نہیں پیتے تھے. حافظ ذہبی یہ دونوں باتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ نادر مثال ہے کوفے میں کہ جو حضرت عثمان کو ترجیح دینے والا ہے اور نبیذ کو پینے والا نہیں. ورنہ کوفے کا مزاج اس کے بالکل برعکس، وہ حضرت علی کو ترجیح دیتے ہیں اور نبیذ پیتے ہیں. نبیذ پینے ہی کی وجہ سے امام وقیع بن جراح کو بھی عرفی کہا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، یہی امام طلحہ بن مصرف رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے قاری قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے، مقری تھے. اور قرات کے حوالے سے پورے کوفے میں ان کی شہرت تھی. قرات کے حوالے سے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ لوگ مجھے قاری سمجھتے ہیں تو وہ امام اعمش کے دروازے پر چلے گئے. امام اعمش کے دروازے پر بیٹھے رہتے، ان کے نکلنے کا انتظار کرتے. جب وہ نکلتے گھر سے تو ان سے قرات کا سبق لیتے، حالانکہ انہیں قرات کا سبق لینے کی ضرورت نہیں تھی. خود امام اعمش فرماتے ہیں کہ جو اتنی تک و دو کرنے والا ہے وہ لحن کر سکتا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے اعمش کا تلمس صرف اس وجہ سے اختیار کیا کہ میرا قرات کے حوالے سے جو شہر میں مشہوری ہو چکی ہے وہ مشہوری ختم ہو جائے. اندازہ کیجئے، یہ تھے ہمارے اسلاف. وہ چھپتے تھے، ہم چھپتے ہیں. وہ دور ضرب المثل تھا ایک دور میں، نیکی کر اور دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر اور میڈیا میں ڈال.
اب نتیجہ الٹا ہو گیا ہے، نیکی کر دریا میں ڈالنے کی بات ختم ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ. اب نیکی کرو اور میڈیا میں ڈالو تا ساری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ کریں واہ 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 واہ. یہ مرض جو ہے میڈیا کے ذریعے یہ خوفناک ہے، یہ اعمال کو برباد کرنے کے مترادف. اللہ اس کمزوری سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کمزوری سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تمام کام اپنی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.